اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام، جب سے سورہ انعام کا آغاز ہوا تب سے مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ کس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور بار بار آپ سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ حق پر آپ ہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی آپ ہی کے لیے ہوگی اور یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش مکہ کی جو قوم تھی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے ان کو جھنجھوڑا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کے تم دعوے دار ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے قطعی بیزار تھے۔ اور آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ہے، اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے۔ اور کل جو جواب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح اور ابراہیم اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھیں، مگر تم لوگ نہیں دیکھتے اور تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے۔ اور ابراہیم نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی سورج اور چاند اور ستارے جو تمہارے سامنے طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا اور انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کو دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اب دیکھیں، دکھاتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہے،
لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آخری رکوع میں فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے پلٹ پلٹ کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا سونا ہلا گلا اور بس یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ صرف اس ظاہری دنیا کے جلووں میں نہیں کھوئے رہتے، بلکہ اپنے باطن کی آنکھ کو کھول کر اپنے رب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی مظاہر قدرت ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی ایمان والا انسان اگر کچھ لمحے غور سے دیکھے تو وہ اس چیز پہ پکار اٹھے گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، اور یقیناً ان کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ یقیناً ذات جو ہے وہ اتنی بلند اور بالا ہے کہ جس نے اتنے بلند اور بالا پہاڑ اور اتنے عظیم الشان سمندر اور اتنے خوبصورت بادل، وہ کتنا عظیم مصور ہے، لیکن کیوں کہ ہم نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکی تھی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر کر کے اور ان سے صحیح استدلال لے کر امر حق معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اوپر قوم ابراہیم کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش میں ہر طرف چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اور پچھلے لیکچر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے ارد گرد کا جو ماحول تھا اس کے متعلق تفصیلاً ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکچر کو سنیں آپ تاکہ آپ اس لیکچر کو آپ صحیح شرح صدر کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو کیا تھا کہ ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم کی جستجوئے حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بھلا جو غروب ہو جاتا ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ رب صرف وہی ایک ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور بندگی پر مجبور کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے،
اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور اصل لفظ جو ہے وہ تذکر استعمال ہوا ہے، جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہوا ہو اور چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا۔ اس لیے یہاں پر افلا تتذکرون کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ حضرت ابراہیم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا اصلی اور حقیقی رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے، پھر کیا اس حقیقت سے واقف ہو کر بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گا؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اور یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ پوری قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی، بلکہ ان کا اصلی جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے، جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے وجود کے منکر نہ ہوں۔ لہٰذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم اللہ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی۔ اور آخری آیت میں یہ جو فکر ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد گناہ ہے یا نافرمانی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ اور عمل سے آلودہ نہ کریں، امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا
بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اور اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یعنی کہ ہر غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا ظلم کیا، کہ اس نے رب کو اس کے مقام سے ہٹا کر ایک ناخدا کو اپنے رب کے مقام پہ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے محبوب پیغمبروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے عقیدوں میں شرک تو نہیں ہے، ہم نے کہیں اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے ہم کہیں درمیان میں کسی داتا، کسی غوث، کسی ولی کو تو نہیں لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ڈائریکٹ راستہ دے دیا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ نے درمیان میں کسی کو نہیں کہا کہ اس سے کہو کہ وہ مجھے آپ سے اللہ سے کچھ لے کے دے گا، یا کسی کے دربار پہ جائیں گے تو کوئی چیز ملے گی۔ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ تو اس شرک سے بچیں اور ایسی جو ہے نا علم حاصل کریں، ایسی تعلیم حاصل کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ شرک بیسیکلی ہے کیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ شرک ایسے ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو جس طرح ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح ہم اس کو نہیں جان سکتے، اس طرح یہ شرک ہے اس کو بھی ہم نہیں جان سکتے۔ بعض اوقات تو ہم اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ بہت زیادہ توجہ دیں، اس کے بارے میں اپنا احتساب کریں اور اتھینٹک تعلیم حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی اور قرآن کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شرک کیا ہے اور پھر آپ شرک سے بچ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی نسل میں آنے والے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بھی اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں نا اہل مکہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر اور مشرک اگر اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں۔ اللہ نے اہل ایمان کا ایک گروہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ تو اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل ایمان کے اس گروہ میں شامل کرے جو اس قرآن اور اس ہدایت کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔